السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے تمائم، منکے، تعویذ۔ تمم یتمم تتمیما وتمیمۃ، ان منکوں کو کہا جاتا ہے جو نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے بچوں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے گول جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں نا، وہ منکے کہلاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو چیز گلے میں لٹکائی جاتی ہے بچوں کے، بعض اوقات وہ کسی کپڑے میں یا پلاسٹک میں یا لیدر میں لپیٹ کے یا کسی سونے کی یا چاندی کی ڈبیا میں ڈال کے، کالے دھاگے میں ڈال کے تو گلے میں یا بازو میں یا کہیں اور لٹکاتے ہیں۔ ہر وہ شے جسے کسی متوقع شر کے دفع کے لیے استعمال کیا جائے اور اس شر کے دفع کرنے میں اسے مؤثر سمجھا جائے، وہ تمیمہ کے حکم میں داخل ہے۔ خواہ وہ دھاگے، کاغذات، لکڑی کی کھپچیاں، معدن یعنی سونے، چاندی، تانبے، پیتل اور لوہے وغیرہ، یا گھوڑے کے نال یا نال گھوڑے کا پنجہ جو ہوتا ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو جس کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ یہ چیز شر دور کر دے گی۔ مثلاً نوزائیدہ بچے جو ہوتے ہیں، نیو بورن، ان کے پاس بعض لوگ چھری یا پتہ نہیں لوہے کی چیز رکھ دیتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ لوہا رکھتے ہیں، سم تھنگ، یا ایول آئی لٹکا دیتے ہیں گاڑیوں میں۔ تو یہ ساری چیزیں تمائم میں شمار ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کے علاوہ کسی اور چیز میں یہ سمجھنا کہ اس کے اندر شفا ہے یا وہ چیز شر دور کر دے گی، تو یہ درست نہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں تمیمہ گھونگے ہیں جنہیں عرب اپنے گمان میں اپنی اولاد کو نظر بد وغیرہ سے بچانے کے لیے پہناتے تھے، شریعت نے انہیں باطل قرار دیا ہے۔ علامہ البانی فرماتے ہیں اور اسی قسم سے بعض لوگوں کا گھر کے دروازے پر جوتا لٹکانا، وہ چھوٹا سا جوتا ہوتا ہے پورسلین کا یا کسی مٹیریل کا بھی، یا مکان کے اگلے حصے پر، یا بعض ڈرائیوروں کا گاڑی کے آگے یا پیچھے جوتے لٹکانا، یا گاڑی کے اگلے شیشے پر ڈرائیور کے سامنے نیلے رنگ کے منکے لٹکانا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ بعض لوگ وہ کالی سی چٹیا سی یا کالی لیر یا کپڑا سا وہ گاڑی کے پیچھے باندھ دیتے، اور یہ سب ان کے خیال میں نظر بد سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ تو تمیمہ لٹکانا، ایسی کوئی بھی چیز لٹکانا شرک میں شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ٹھیک ہے، اصل میں یہ طریقہ جاہلیت کے دور کے مشرکین کا تھا۔ وہ نظر بد سے بچاؤ کے لیے ایسے کام کیا کرتے تھے۔ وہ جانوروں کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے گلے میں کوئی تانت وغیرہ ڈال دیتے تھے، مختلف قسم کے ہار، رسیاں، تانتے، اور خود بھی اپنے گلوں میں بھی اسی طرح مختلف دھاگے وغیرہ باندھ کے لٹکا لیتے تھے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور انسانوں میں سے بعض لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ لیتے تھے، تو اس سے ان لوگوں کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ یعنی جنوں کی مدد لیتے تھے یا جنوں سے پناہ مانگتے تھے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ان میں مختلف ناموں سے معروف کثرت سے تعویذوں کا رواج تھا جنہیں وہ بچوں پر جن، شیاطین، نظر بد وغیرہ سے حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے اسی طرح اونٹوں، گھوڑوں اور دیگر جانوروں پر نظر بد وغیرہ سے حفاظت کے لیے لٹکاتے تھے۔ تو چاہے دور جاہلیت کے لوگ ہوں یا آج کے لوگ جو اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ایسی کوئی چیز لٹکائیں، گھر میں یا دکان میں یا گاڑی میں یا دروازے پر یا آگے یا پیچھے کوئی کالا کپڑا لٹکا دیں، کچھ بھی، تو یہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شرکیہ اعمال سے منع کیا ہے۔ ابو بشیر انصاری کہتے ہیں کہ وہ بعض سفروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ نے ایک قاصد روانہ فرمایا، اس وقت لوگ سو رہے تھے۔ آپ نے کہلا بھیجا کہ کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت ہوتی ہے، جیسے پنجابی میں تند بھی اس کو کہتے ہیں، جیسے دھاگے بٹے ہوئے ہوتے ہیں، ڈوریاں، یا کوئی قلادہ باقی نہ چھوڑا جائے مگر یہ کہ اسے کاٹ ڈالا جائے۔ مالک نے کہا کہ لوگ یہ قلادے یعنی اونٹوں میں ہار گلے میں نظر بد سے بچانے کے لیے ڈالتے تھے۔ یہ موطا میں امام مالک نے کہا ارا ذالک من العین، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے جانوروں کے گلے میں ایسی چیزیں لٹکاتے تھے۔
تو امام بغوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قلادے کاٹنے کا حکم دیا یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ یہ تانتے، قلادے اور تمیمے باندھتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ یہ آفات اور مصائب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ یہ اللہ کے کسی حکم کو ٹال نہیں سکتے. یہ تانت، یہ دھاگا، یہ منکا، یہ کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کو نہیں ٹال سکتا. اگر کسی کے لیے کوئی آفت آنی ہے تو پھر وہ آ جائے گی، یہ روک نہیں سکتے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے بیزاری کا اظہار کیا ہے جو تعویذ پہنے. ربیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، امید ہے کہ تمہیں میرے بعد لمبی زندگی ملے تو تم لوگوں کو بتا دینا جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی یعنی بالوں سے یا کسی اور چیز سے، یا تانت باندھی، یا کسی جانور کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، یعنی وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو ایسے کام کرے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 آدمیوں کا ایک وفد حاضر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 آدمیوں سے بیعت لے لی یعنی اسلام پر. ایک سے ہاتھ روک لیا. انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 9 سے بیعت لی اور اس شخص کو آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا، اس نے تعویذ پہن رکھا ہے. ٹھیک ہے. قال ان علیہ تمیمتن، یہ سن کر اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس تعویذ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، نکال کے باہر پھینک دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیعت لے لی اور فرمایا، من علق تمیمتن فقد اشرک، جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے. یہ ایک شیطانی عمل بھی ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور گنڈے سب شرک ہیں، یعنی اگر شرکیہ کلام ہو جیسے جھاڑ پھونک کا. کل ہم نے پڑھا ہے کہ آیات قرآنیہ سے اگر جھاڑ پھونک کی جائے یا ایسے الفاظ سے کہ جن میں کوئی شرک نہیں تو اس کی اجازت ہے. ان کی بیوی کہتی ہیں، میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میری آنکھ بہتی تھی، میں فلاں یہودی کے پاس جاتی، وہ اس پر دم کرتا تو وہ ٹھیک ہو جاتی. تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، یہ شیطانی عمل ہے. شیطان اپنے ہاتھ سے اسے دھنساتا، جب تم اس پر دم کرواتی تو وہ باز آ جاتا. تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم وہ دعا پڑھ لیا کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما دے. اذھب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کسی کی کوئی شفا نہیں. ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان بھی نہ چھوڑے. تو یہ ہم نے کل پڑھا کہ سب سے پہلے انسان خود اپنے آپ پر دم کرے، مسنون اذکار پڑھے، دعائیں کرے. اب تعویذ کے بارے میں جو مختلف آراء ہیں ان کا کچھ جائزہ ہم لیں گے. تعویذات لٹکانے کے حوالے سے سلف صالحین میں اختلاف رہا ہے. تعویذ قرآنی آیات پر مشتمل ہو تو بعض اہل علم نے ان کو جائز قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، اگر ان میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں جن میں عبداللہ بن عمرو بن العاص اور حضرت عائشہ شامل ہیں. لیکن بعض علماء حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص والی روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سنن نبی داؤد کی عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر یا گھبراہٹ کے موقع پر انہیں یہ کلمات سکھایا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ھمزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی ناراضگی سے، اس کے بندوں کی شرارتوں سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. چنانچہ عبداللہ ابن عمر نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کیسے پڑھا جاتا ہے؟ واو لکھ دی جاتی ہے آگے عمر کے. اپنے سمجھدار بچوں کو یہ کلمات سکھا دیا کرتے تھے اور جو نہ سمجھ ہوتے انہیں لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے. اب یہ ایک روایت آتی ہے لیکن یہ روایت سندن کمزور ہے، اس لیے بعض علماء اس کو قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ ضعیف روایت جو ہے یا ایسی روایت جس کی سند ہی ویک ہے اس کو ہم حجت نہیں بنا سکتے. اسی طرح حضرت عائشہ کا ایک قول روایت کیا جاتا ہے کہ تعویذ وہ ہے جو بلا نازل ہونے کے پہلے لٹکایا جائے، نہ کہ بلا نازل ہونے کے بعد. یعنی کچھ ہوتے ہیں پہلے سے لٹکا کے رکھتے ہیں اور یہ کہ کچھ جو تکلیف آ جاتی پھر پہنا دیتے ہیں. حضرت عائشہ کا یہ قول بھی مجمل ہے، اس میں قرآن کی تعویذ کی صراحت نہیں ہے بلکہ صرف اتنا ذکر ہے کہ ممنوع تعویذ وہ ہے جو بلا نازل ہونے سے پہلے لٹکایا جائے، نہ کہ بلا نازل ہونے کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ یہ قول جو ہے حضرت عائشہ کا یہ واضح نہیں ہے، لہذا مناسب نہیں کہ صرف اس روایت کی بنا پر قرآن کے تعویذ کو جائز قرار دیا جائے.
تو افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ انسان خود پڑھے یا کسی سے پڑھوا لے اپنے اوپر، لیکن ایسی چیزیں لکھ کر اپنے اوپر لٹکائے نہیں، یعنی گلے میں نہ پہنے یا بازو پہ نہ باندھے، گھر میں بھی نہیں لٹکائے. ٹھیک ہے جی ہاں. واش روم جاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ جاتا ہے، پھر ہر وقت تھوڑی اتارتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ نقش انگوٹھی میں بنوا لیتے ہیں، اللہ لاکٹ پہ لکھوا لیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بے ادبی ہے نا. دیکھیں اللہ کا نام ہے اور لاکٹ آپ نے پہنا ہوا ہے اور آپ کو بیٹھے بیٹھے سے نیند ہی آ جاتی ہے، تو آپ کی ٹھوڑی جو ہے وہ اس کے اوپر آئی ہوئی ہے، تو اللہ کے نام کے اوپر تو کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے نا. اسی طرح یہ آپ سو گئے اور وہ آپ کے بازو کے نیچے آ گیا یا کسی اور جگہ، یا کبھی آپ ناپاک ہیں، پیریڈز ہیں یا کچھ، تو پھر ایسے چیزوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، ادب کے خلاف. قرآنی تعویذ لٹکانے میں سلف صالحین کے کچھ اقوال ہیں. عطا کہتے ہیں لا يعد من التمائم ما يكتب من القرآن، جو چیز قرآن میں سے لکھی جائے وہ تمائم میں شمار نہیں ہوتی. امام ابن تیمیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں دم اور تعویذوں سے آسیب زدہ کا علاج دو طرح کا ہوتا ہے. اگر دم اور تعویذ ایسی چیزوں پر مشتمل ہوں جن کا معنی سمجھ میں آتا ہو تو جائز ہے. دین میں یہ بھی جائز ہے کہ انسان ان کے بارے میں کسی معالج یعنی ڈاکٹر کو بتائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، نیز اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی مخلوق سے مخاطب ہو. بس ان چیزوں سے آسیب زدہ پر دم کرنا اور اس کے لیے تعوذ اللہ کی پناہ حاصل کرنا جائز ہے. یعنی بیمار شخص آیات قرآنی سے یا مسنون اذکار سے علاج کر سکتا ہے، اس کا جواز ہے. شرکیہ یا مجہول الفاظ پر مشتمل تعویذ اور جھاڑ پھونک کی اجازت نہیں. جو مجہول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان نون. اگر دم یا تعویذوں میں حرام کلمات ہوں، مثلاً شرکیہ باتیں ہوں یا ان کے معنی مجہول ہوں، تو اس میں کفر کا احتمال ہوتا ہے. بس کسی کے لیے اس سے جھاڑ پھونک کرنا، اس کو پڑھنا یا اس کی قسم کھانا جائز نہیں، خواہ ان کلمات سے آسیب زدہ پر سے جن ہٹ جاتے ہوں، کیونکہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اس میں فائدہ سے زیادہ نقصان ہے. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں یعنی کہ کسی انڈین کے پاس گئے، اس نے منتر پڑھا اور وہ جن چلا گیا، لیکن ہمیں نہیں معلوم اس نے کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا. جو خود شرک کرتا ہے وہ ہو سکتا ہے بتوں کو ہی پکار رہا ہو یا شرکیہ کلام پڑھ رہا ہو، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اب ہے قرآنی الفاظ لکھ کر کسی کو پلانا. ٹھیک ہے. امام ابن تیمیہ مزید کہتے ہیں کہ یہ بات جائز ہے کہ مریضوں میں سے مصیبت زدہ کے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے ذکر میں سے لکھا جائے، ایسی سیاہی کے ساتھ جو جائز ہو، یعنی ایسی کیمیکل والی نہیں ہو، بلکہ جیسے کھانے کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، زعفران وغیرہ سے لوگ لکھتے ہیں. اور یہ کہ ان آیتوں کو دھو لیا جائے اور پلا لیا جائے، جیسے امام احمد وغیرہ سے اس کے بارے میں منصوص ہے. منصوص کا مطلب یعنی نص ہے. جواز کے قائل علماء کا خیال ہے کہ احادیث میں جن تعویذات کی ممانعت ہے وہ تمائم یعنی شرکیہ تعویذات ہیں، جن کے ناجائز ہونے میں کسی کا اختلاف ہی نہیں. جن احادیث میں تمائم کو شرک کہا گیا ہے وہاں ساتھ رقیہ کو بھی یعنی رقیہ کو بھی شرک کہا گیا ہے. جھاڑ پھونک ابھی اوپر بڑھی ہے نا حدیث، لیکن ظاہر ہے اس سے مراد شرکیہ دم یا تعویذات ہے، نہ کہ قرآن و سنت پر مبنی چیز. قرآنی آیات اور احادیث پر مشتمل تعویذات دراصل اللہ ہی کو پکارنے یا اس سے مدد لینے کا ذریعہ ہیں. وہ افراد جو خود پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے جیسے بچے یا بہت بیمار، تو ان کے لیے لکھے جا سکتے. جیسے بعض لوگ جو تھے نا کہ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جب ٹریول کرتی ہیں تو اپنے ٹریول سوٹ کیس کے اندر یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو لکھ کے 4 دفعہ کا پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ اس میں رکھ دیتی ہیں، تو کبھی آج تک ان کا لگے جو ہے مس پلیس نہیں. ان کا تجربہ یا اسی طرح اگر لاکر میں گولڈ وغیرہ رکھا ہوا ہے یا کچھ، تو اب اس میں اگر کسی نے یا حفیظو ساتھ لکھ کے رکھ دیا تو کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو پکارا ہے. تو بعض علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض کہتے ہیں نہیں صرف پڑھ دو، مثلا آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دو یا کچھ اللہ سے دعا کر لو، یہی کافی ہے. تمیمہ کو جائز کرنے والوں نے 3 شرائط ذکر کی ہیں. نمبر 1 ان تکون التمیمۃ من القرآن، کہ لکھا ہوا تعویذ قرآن سے ہو. نمبر 2 ان تکون مکتوبۃ باللفظ العربی فلا تکتب بلفظ اعجمی او بخط لا یقرأ، یہ عربی زبان میں لکھا ہوا ہو، اجمی زبان میں لکھا ہوا نہ ہو، اور ایسی تحریر نہ ہو جو پڑھی نہ جا سکے. اب یہ شرائط عربوں نے لکھی ہے، لہٰذا عربی کی شرط انہوں نے اس لیے لگائی کہ وہ غیر عربی پڑھ نہیں سکتے یا پتہ نہیں کون کیا لکھ دے. اب مثلا اگر آپ کو کوئی بنگلہ رسم الخط میں کچھ لکھ دے تو آپ تو نہیں پڑھ سکتی کیا لکھا ہو، چاہے قرآن کے ترجمے لکھا ہو یا کوئی دعائی لکھی ہوئی ہو. نمبر 3 ان یعتقد ان الشفاء من اللہ لا من هذه التمیمہ وانما هذه التمیمۃ سبب فقط، اس بات کا عقیدہ رکھا جائے کہ شفا اللہ کی طرف سے ہے، اس تعویذ کی وجہ سے نہیں، اور یہ تعویذ صرف ایک ذریعہ ہے.
اب قرآنی تعویذات کو ناجائز قرار دینے والوں کی رائے کیا ہے؟ یعنی جو جائز قرار دیتے ہیں ان کا تو میں نے بتا دیا کہ وہ ان 3 شرائط کے ساتھ کہتے ہیں ٹھیک ہے لکھ لو. جو ناجائز قرار دیتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہیں ناجائز کہا ہے. ابراہیم نخعی صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآنی اور غیر قرآنی ہر قسم کے تمائم یعنی تعویذوں کو ناپسند کرتے تھے. ٹھیک. حماد بن سلمہ بیان کرتے ہیں کانا ابراہیم یکرہ کل شیء یعلق علی صغیر او کبیر. ابراہیم نخعی جو اوپر گزرے نا چھوٹوں اور بڑوں پر لٹکائی جانے والی ہر چیز کو مکروہ سمجھتے تھے. ان مغیرہ بن مقسم قال سألت ابراہیم فقلت اعلق فی عضدی هذه الآیہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم من حمى كانت بی فکرہ ذلک. مغیرہ بن مقسم الضبی کہتے ہیں میں نے ابراہیم النخعی سے سوال کیا کہ میں اپنے بازو میں بخار کی وجہ سے اس آیت کا تعویذ باندھ لیتا ہوں تو انہوں نے ناپسند کیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے انہ کان یکرہ ان یغسل القرآن ویسقاہ المریض او یتعلق القرآن. وہ قرآن کو دھونا اسے مریض کو پلانا یا لٹکانا مکروہ سمجھتے تھے حضرت حسن بصری. اب اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے اس حدیث کو سمجھنے میں کہ جس میں تعویذ لٹکانے کو منع کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ جیسے دور جاہلیت کی شرکیات دم جاڑ شرکیہ تھے ایسے تعویذ بھی شرکیہ تھے اس لیے منع کیا گیا. اور باقی یہ کہتے ہیں کہ دم جاڑ یعنی جو دعائیں ثابت ہیں اس سے تو کرو لیکن لکھ کے ان کو لٹکاؤ مت, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی ایسی کوئی چیز پائی نہیں گئی. اور جو جواز کے قائل نہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم اجازت دیں گے تو لوگ پھر قرآن کے علاوہ اور چیزیں بھی شروع کر دیں گے اور پھر وہاں سے شرک کا دروازہ کھل جائے گا. اور بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ قرآنی تعویذوں کا لٹکانا قرآن کی بے ادبی اور اس کی حرمت کی پامالی کا سبب بنتا ہے. غیر مناسب جگہوں پہ انسان چلا جاتا ہے. اسی طرح ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ, حالت احتلام, حیض, نفاس, ناپاکی کی حالت میں ایسی چیزیں پہن کے رکھنا بے ادبی کی بات ہے, کیونکہ جو لوگ ایسے تعویذ پہنتے ہیں ان کو اجازت نہیں پھر ہوتی کہ اتارے پہنے, ان کو پھر ایٹ اسٹچ پہننے ہوتے ہیں. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تعویذ اگر شرکی الفاظ پر مشتمل ہو تو وہ پہننا شرک اکبر ہے, اور اگر اس کے بارے میں انسان یہ سوچے کہ یہ سلامتی کا ذریعہ ہے, اس سے شفا ہو رہی ہے, تو یہ شرک اصغر ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ شک والی چیز سے انسان بچے, کیونکہ اگر لوگوں کو صرف لکھ کے دیتے رہیں گے نا تو پھر لوگ کاہل ہو جائیں گے, خود نہیں پڑھیں گے. اور یہی ہوا نا, لوگوں کو آسان سستے نسخے مل گئے ہیں, اب وہ نہ دعائیں یاد کرتے ہیں, نہ وہ پڑھتے ہیں, نہ وہ خود دعا مانگتے ہیں, بس کسی پیر فقیر بزرگ کو پکڑ لیتے ہیں اور اسی کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہیں, اور وہی ان کے لیے دعائیں کرے, اور وہی ان کے لیے تعویذ لکھے, اور وہی ان کی مشکلیں آسان کر دے. استخارہ بھی وہی کر دے, یعنی دین سارا کسی سے کروا لیا جائے اور خود صرف دنیا میں لگے رہو. تو اب اس کے اثرات کیا ہوئے, نتیجہ کیا نکلا ہے؟ سازا یہ ڈرتے بھی ہیں کہ اگر تعویذ اتار دیا تو اسی وقت میں کوئی مصیبت آ جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ وہ تعویذ کے اوپر یقین کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ پہ پڑھ لینا چاہیے, گاڑیوں پہ جی. اگر ریمائنڈر کے لیے رکھی ہے, نیت ریمائنڈر ہے, جیسے ہم لوگ کارڈ وغیرہ بنا کے اور مختلف آیتیں یہ جو آپ نے جگہ جگہ لگائی ہوئی ہیں, جیسے یہ آیتیں لگی ہوئی ہے تو یہ لٹکی ہوئی نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ, اسپیشلی یہ جو نیچے التائبون العابدون الحامدون السائحون, یہ کیا ہے؟ لٹکی ہوئی ہے. لیکن کس لیے لٹکائی ہے آپ نے؟ پڑھنے کے لیے. تعویذ تو نہیں بنا کے لٹکایا. نیت کیا ہے؟ جس دن وہ ایک سسٹر آئی تھی نا اسلام قبول کرنے کے لیے, تو میں چونکہ وہ پیچھے بیٹھی تھی نظر پڑتی رہتی سب سے, تو میں نے دیکھا کہ وہ یہ جو نماز کا چارٹ تھا نا مسلسل ان کی نظر اس کے اوپر تھی اور وہ اس کو پڑھے جا رہی تھی. میں نے کہا یہ کتنا عرصہ پہلے یہاں لگا تھا اور جس نے لگایا اس کو ہی نہیں پتا, نان مسلم آ کے بیٹھے گا اس کلاس میں اور میرے لکھے ہوئے کو یہاں سے بیٹھ کے پڑھے گا. تو اس طرح دیواروں کے اوپر بعض اوقات آیات لکھ کے خوبصورت کیلی گرافی میں, تو ایز اے ریمائنڈر تو جائز ہے, لیکن اگر آپ سمجھے کہ اس کی وجہ سے تعویذ کے طور پہ لٹکایا ہوا تو وہ ٹھیک نہیں, تو پڑھنا ہی نہ آئے. کچھ لوگوں کو عربی نہیں پڑھنی آتی, تو وہ ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کس کے گھر میں گئے تو انہوں نے بہت ہی مہنگی کوئی کیلی گرافی کی چیز خریدی ہوئی تھی اور الٹی لٹکی پڑی تھی, کیونکہ ان تو پڑھنے نہیں آئے, وہ تو خوبصورت چیز دیکھ کے لے آئے اور لا کے انہوں نے الٹا لٹکا دی. یہ بہت ایک عام چیز ہے, امام ضامن مانگتے, وہ تو خیر ٹوٹل شرک ہے. وہ پتہ نہیں وہ کوئی امام ہے یا ویسے ہی ضامن اس کو بنایا ہوا ہے. جی ضامن, یعنی وہ حفاظت کا ضمانت ہے اس پہ.
تو ایسی چیزیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو محافظ سمجھنا پھر یہ تو شرک ہو جائے گا نا. پھر استاذہ فیشن بن گیا ہے، ہر دلہن کے کپڑوں کے ساتھ امام ضامن اس کے میچنگ ہوتا ہے. یعنی اللہ کے امان میں نہیں دیتے، کسی امام کی امان میں دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ برائڈ جو ہے فیمیل وہ یا فاطمہ والا پہنتی ہے اور لڑکا جو ہے وہ یا علی کا پہنتا ہے. تب آپ خود سوچیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا سری شرک ہے. السلام علیکم استاذہ جی، میرا تو آنسر ہو گیا کیونکہ ہمارے گھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیمز لکھے ہوئے ہیں. کس نیت سے لٹکائے ہوئے آپ نے؟ کہ میں آتے جاتے پڑھتی بھی رہوں. بس ٹھیک ہے. اور قرآن پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے اٹس فائن. قرآن بھی میرا کھلا رہتا ہے. اب مجھے شک ہو رہا ہے. نہیں بعض لوگ کہتے ہیں جائے نماز بچھا کے نہ چھوڑو، وہ شیطان نماز پڑھتا ہے. تو ایک دفعہ میں نے اپنے والد سے پوچھا بچپن میں، تو کہتے ہیں اس سے اچھا کیا ہے کہ شیطان بھی نماز پڑھنا شروع ہو گیا. اس کی شامت اسی سے تو آئی تھی کہ سجدہ نہیں کرتا، تو اب اگر آپ کی جائے نماز پہ سجدہ شروع ہو گیا تو پھر تو کام ہو گیا. اور بعض کہتے ہیں کہ قرآن کھولا نہ چھوڑو. آپ دیکھیں اگر آپ سبق یاد کر رہے ہیں، مثلا ترجمہ یاد کرنا ہے یا حفظ کر رہے ہیں، تو ایسے کرنا پڑتا ہے، کھول کے رکھ دیتے ہیں اور پھر آتے جاتے پڑھتے رہتے ہیں. جی استاذہ، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کے نام اور اللہ کے کلام کو لکھ کر دھو کر پلایا جا سکتا ہے، جائز ہے. تو جو ایت الکرسی کے بولز یا گلاسز ملتے ہیں، لوگ اس میں پانی بھر کے رکھ کے پیتے ہیں، تو اس میں کوئی وہ نہیں. اور اس میں وہ تو انہوں نے ایک ہی دفعہ کام تمام کر کے روز روز کسی سے لکھوانا نہیں پڑے گا. بعض لوگ حروف مقطعات بھی لکھتے ہیں. نہیں، درست نہیں. حروف مقطعات کا میننگ ہی نہیں پتا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو یہ سب کچھ پڑھنا نہیں آتا، عربی پڑھنی نہیں آتی، تو ان کو سکھا دیا جائے کہ یہ پڑھنا شروع کرو. سکھا نہیں سکتے تو آپ ان کو رقیہ کر دیں، کیونکہ رقیہ جائز ہے، دم کرنا. لیکن لکھ کے لٹکانا یا ان کو لکھ کے دے دینا کہیں رکھ لو اپنے پاس، تو اس کو ہم شرک تو نہیں کہیں گے، کیونکہ اللہ کا نام ہی لکھا ہوا ہے یا قرآن کا کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، تو قرآن کی ایک برکت تو ہے بہرحال. لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ پھر اس کی بے ادبی ہوتی ہے. بچوں نے اگر پہنا ہوا اور ڈائپر میں نجاست ہے تو مناسب نہیں ہے نا. تو افراط و تفریط سے بچتے ہوئے جو معاملہ تعویذ کا ہے، تو اس میں سلف صالحین نے جو طریقہ اختیار کیا کہ غیر قرآنی شرکیہ تعویذ ہیں ان کو تو شرک ہی سمجھا، جس میں ملائکہ سے مدد مانگی جاتی ہے یا شیاطین سے یا جنات سے یا جادوگر جو ہے وہ طلاسم بناتے ہیں، گنتیاں لکھتے ہیں، حروف لکھتے ہیں، پتہ نہیں کون سے نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تو غیر اللہ سے مدد ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن دوسری طرف جو لوگ بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں اور کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں قرآنی تعویذات پر بھی، تو قرآنی تعویذ جو یہ شرک نہیں ہے، ایٹ لیسٹ ٹھیک ہے، کفر نہیں ہے. ہاں ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ قرآنی تعویذ مسنون نہیں ہے، یعنی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ایسا کچھ لکھ کے رکھا جائے، اس کی تعلیم نہیں دی گئی. لیکن اگر کوئی پہناتا ہے تو اس پر ہم کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو چھوڑنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس سے فتنے کا دروازہ کھل جاتا ہے، یعنی بہت سے لوگ پھر اس سے بدعات اور شرک تک پہنچ جاتے ہیں. تو قرآن کا دم کیجئے، پڑھ کر بچوں کو پانی پہ دم والا پانی پلا دیں. صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، نہیں قرآن کو ایک ڈیکوریشن پیس نہیں بنائے. قرآن کے اندر سے ریمائنڈر ضروری ہے، نہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اچھا لکھا ہوا ہے، تو بھی قرآن کا ایک ادب ہے، ایک عزت آنر دینا ہے قرآن کو کہ آپ اسے خوبصورت لکھتے ہیں. اور آپ یہ نیت رکھیں کہ جو بھی اس کو دیکھے پڑھے اس کو ہدایت میں. مجھے یہ چیز بہت ہی اٹریکٹ کرتی ہے. میں جہاں جاتی ہوں اگر کوئی آیت لکھی ہوتی ہے نا تو میرے دل پہ بہت ہی اثر کرتی ہے، کیونکہ بعض اوقات تو کسی خاص موقع کی مناسبت سے ہوتی ہے. خصوصاً ترکی میں جب میں گئی تھی 1988 کی بات ہے، تو اس وقت میری دور تو لائبریریوں تک ہی ہوتی تھی. تو ایک لائبریری میں انٹر ہونے لگے تو اس میں سامنے لکھا ہوتا فیہا کتب قیمہ. تو وہ اتنی اچھی لگی وہاں آیت، اور کبھی نہیں بھولا کہ اس میں بہت قیمتی کتابیں ہیں اور بہت درست کتابیں ہیں. بہرحال اسی طرح اور بھی ریمائنڈر تھے. فہو یشفین، بالکل تب ایک ریمائنڈر ہے کہ شفا اللہ نے دینی ہے. ہاسپٹل تو ایک ذریعہ ہے یا سبب ہے یا ڈاکٹر بھی. تو بہرحال قرآن پاک کی آیت کا بھی تعویذ لٹکانا یا گلے میں پہننا یہ پورے ذخیرہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی ثابت نہیں، مسنون نہیں. تو بہرحال ایک غیر مسنون عمل کرنا تو غیر مسنون ہے، لیکن اب اسے مشرک نہیں کہیں گے یا شرک کرنے والا نہیں کہیں گے، نہیں بدعت میں نہیں کہیں گے. کیونکہ دیکھیں بدعت کا اطلاق جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے دین کے اندر نئے احکامات اور عبادات کو انٹروڈیوس کرنا. یہ بطور عبادت کام نہیں ہو رہا ہوتا. شفا کے لیے پہنتے ہیں چین چاندی کی، نہیں یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں شفا نہیں ہے. کچھ لوہا پہنتے ہیں، کچھ میگنیٹ پہنتے ہیں، کچھ اسٹونز پہنتے ہیں، اس سے تقدیر کے حالات وابستہ کرتے ہیں، قسمت اچھی ہو جائے گی. وہ میں ایک دیکھ رہی تھی تو اس میں وہ دم
سر درد کا بتا رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا بابا جی کی گھوڑی گپن دیری رات اور فلاں کے سر کا درد ٹھیک ہو، یہی میری آس. پتہ نہیں یہ کوئی بزرگ ہیں لیکن وہی جو صلاۃ الاسرار کا سسٹر ایک بتا رہی تھی. تو یہ بھی تو سب آپ دیکھیے بابا جی کی گھوڑی. ہاں جی، تو یہ بالکل ایک نہیں تو کس سے مدد مانگی؟ تو اتنا جی اللہ کو تو پکارا ہی نہیں. اور آس یہی میری آس امید کوئی عام بندہ اور رجا. نہیں ہے، بڑے پاپولر شخصیت ہیں جنہوں نے یہ کہا. جی آپ کیوں دیکھتی ہیں ایسی چیز؟ آپ کے پاس یہ بہت معلومات ہے. ایسی چیزیں دیکھتے دیکھتے کہیں پھسل نہ جائیں، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. خیر آپ ہماری معلومات میں تو بہت اضافہ کر رہی ہیں کیونکہ مجھے ایسی باتوں کا نہیں پتا، کیونکہ نہ ہمارے گھروں میں ایسا کبھی ہوا اور نہ ہی کبھی سننے کا شوق ہوا کہ خرافات ہو. تو بہرحال غیر اللہ سے کوئی امید اسی دیکھیں امید اور رجا ایمان کا حصہ نا، پیچھے میں پڑھا چکی ہوں. تو غیر اللہ سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، کوئی دعا نہیں کرنی چاہیے، کوئی ان سے پناہ نہیں لینی چاہیے. جی استاذہ جی، جس طرح کعبہ کی تصویر ہے، جس طرح مسجد نبوی کی اور ان کی یہ بہت زیادہ ہمارے دل کے اندر عقیدت ہوتی ہے، تو ان کے لیے ہمارا مائنڈ کیا ہونا چاہیے؟ اگر وہ ہم ریمائنڈر ڈیکوریشن کے لیے ہم لگاتے ہیں، لیکن خالی ڈیکوریشن نہیں ہونی چاہیے. ان چیزوں کو ایک ڈیکوریشن کا ذریعہ نہیں بنا، لیکن ریمائنڈر. مجھے یاد ہے جب الہدا شروع ہوا تھا تو کسی نے ایک بہت بڑی، یعنی آپ سمجھے آدھے دروازے جتنی ایک خوبصورت تصویر دی خانہ کعبہ کی. میں جب اس پہ نظر ڈالتی میری آنکھیں بھیگ جاتی، جب اس کو دیکھتی میری آنکھیں بھیگ جاتی. مجھے وہ اتنی کھچ آتی تھی کہ بس دل ادھر ہی چلا جاتا تھا، اور پھر دعائیں بھی مانگتی تھی. یعنی دیکھا تو کہا اللہ بس لے جا. تو ایسی چیزیں جو آپ کو دینی شاعر سے محبت دلاتی ہیں یا اللہ کی یاد دلاتی ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن محض ڈیکوریشن کے یہ یہاں سوٹیبل ہے، یہ وہاں، یہ نہیں ہونا چاہیے. جی استاذہ، ایک یہ جو بلڈ پریشر کے لیے کڑے پہن، کیونکہ اس میٹل کا افیکٹ کے لیے پہننا، بہت لوگ بی پی لو کرنے کے لیے ہائی ہوتا ہے تو وہ پہنا جا سکتا ہے. دیکھیے میڈیکل اس میں کیا سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ اسے بی پی لو ہوتا ہے؟ بولتے ہیں، پتہ نہیں ہے. یہ بھی ایک میتھ ہی لگتی ہے مجھے تو. بہت ہے یہ رواج، جیسے کہ گولڈ، سلور، کاپر، زنک اور ان سب کو مکس کر کے مکس کر کے وہ رنگز بناتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس سے آپ کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے اور آپ کی لائف میں ہارمون بیلنس ہوتا ہے اس طریقے سے. تو اس پہ بھی پھر اچھا نہیں کوئی چیزیں اسکن کے تھرو ابزارب ہوتی ہیں. دیکھیے علاج کے لیے کوئی دوا کھانا یا لگانا اس کی تو اجازت ہے. اگر یہ بطور دوا ہے تو کوئی اور چیز ہے، لیکن اگر ذرا بھی اس میں کوئی ایسا شائبہ ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی طاقت ہے جس سے مجھے شفا ہو جائے گی تو پھر دوسری شرک ہے. کئی جو ہیں کڑے پوسٹ کے ان کے اوپر ان کے نام اور نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں کہ وہ تو ان کے خاص ان کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی دماغی حالت نہیں ان کی صحیح ہوتی، کبھی ایسی جگہ پہ وہ گر جائیں یا وہ بیمار ہو جائیں تو وہ کڑا جو ہے وہ آئیڈینٹی کے لیے نا، ایز آئیڈینٹی لوگ پہنتے ہیں. دیکھیے وہ تو ایک پرپز ہے نا. جی وہ تو آپ نے سونا بھی پہن لیا، چاندی بھی پہن لی، پیتل کا زیور پہن لیا. آج کل تو آرٹیفیشل زیور کتنا پہنا جا رہا ہے، تو وہ تو زینت کے لیے پہن رہے ہیں نا، آپ کسی مقصد کے حل کے لیے تو نہیں پہن رہے. تو وہ تو ایک اور چیز ہے. اگر لوہے کے برتن میں پانی پینا جائز ہے، اسٹیل میں آپ پیتے ہیں، تو اس سے اگر کوئی آپ اور فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. جہاں تک قرآنی آیات کو لکھ کر اور پھر دھو کے پلانے کا تعلق ہے تو بعض سلف صالحین نے ایسا کیا ہے، جن میں ابن قیم رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ایک اور سلف صالحین کی جماعت نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی قرآن کی آیات کسی تختی یا پلیٹ یا کاغذ پر زعفران سے لکھ کے اور انہیں آیات کو دھو کے ان کو پلا دیا جائے یا جسم پر چھینٹے مارے جائیں مریض کے، تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. لیکن افضل یہ ہے کہ ان کو پڑھا جائے، پڑھ کے دم کیا جائے، یعنی پڑھ کے ان کو پانی پہ دم کر کے پانی پی لے یا نہا لے. اور یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شماس کے ساتھ کیا. یعنی اگر کوئی جیسے بیری کے پتے ابال کے پانی پہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل یہ پڑھ لیتا ہے اور پھر دم کر لیتا اور اس کو پی بھی لیتا اور نہا بھی لیتا ہے تو اس سے شفا ہوتی ہے. یہ کسی نے یہ بھی لکھا ہوا ہے، کیا لال مرچوں سے نظر بد اتار سکتے ہیں؟ اب آپ بتائیے. نہیں، پھٹکڑی سے، پھٹکڑی جلا کے چراہے میں رکھ کے جوتے مارتے تھے. کس لیے؟ کہ اس کے اندر کوئی جن گھس جاتا تھا. اچھا، شیطان کو بھگانے. اور جب تک گھر آئے تو واپس آ گئے، پھر کیا کرے. آپ دیکھیے اگر ڈس انفیکٹڈ کے طور پر آپ اس کو جلا رہے ہیں، مثلاً دھونی دینا جس کو بولتے ہیں نا، جیسے کلونجی کی بھی دیتے ہیں، بخور ہوتا ہے، کلونجی کی دھونی دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج کل وہ اسپرے وغیرہ نہیں ہے واش روم میں، یعنی کہ خوشبودار اسپرے کرتے ہیں،
ایئر فریشنر. جی اگر آپ ان سب چیزوں سے ایئر فریشنر کا کام کریں پھر اٹس اوکے. یعنی اس کے اندر کسی بیماری کا علاج ایسا نہیں کہ اس کی طاقت سے کوئی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. تو دھونیاں دی جا سکتی ہیں, چاہے آپ کلونجی کی دیں, چاہے آپ بخور کی دیں, یا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے ہرمل. جی ہرمل کی خسرہ کا بیماری ہوتی ہے تو اس میں جراثیم مارتی ہے نا. ہرمل کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے, اجوائن کی بھی دیتے ہیں, نیم کے پتوں کی بھی دیتے ہیں. اسی طرح اگر مرچوں کے بھی اسی رو میں لگا دیا آپ نے تو مرچوں کی بھی ٹھیک ہو گئی, دھونی ہو گئی نا, ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہ وارے اوپر جا کے اور یہ کام نہیں کریں. پھر اسی طرح لبان کی بھی دھونی دیتے ہیں. تو یہ سارے ڈس انفیکٹنٹ ہیں. اگر اس نیت سے آپ دے رہے ہیں, اور یہ آرگینک چیزیں ہیں نا, بنسبت اس کے ایئر فریشنر سے آپ کیمیکلز اڑائیں, بہتر ہے کہ ایسی چیزوں کے ساتھ گھروں کو کر لیا جائے. ہفتے میں اگر ایک دفعہ بھی آپ یعنی ڈس انفیکٹ کر لیتے ہیں تو جو دیواروں وغیرہ پہ, کیونکہ یہاں گھر بھی بند ہوتے ہیں نا, تو بخور تو عام ملتا ہے عرب ممالک میں, کوئلے بھی اس کے ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے, اور بخور جلانے والے وہ لیمپس وغیرہ بھی ملتے ہیں, الیکٹرک بھی ملتے ہیں, دوسرے بھی ملتے ہیں. تو ان میں رکھ کے اگر آپ اس میں نہ تو کچھ پڑا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا عقیدہ ہوتا ہے, اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے فریگرنس کے لیے اور ڈس انفیکٹنٹ. یعنی جیسے دیواریں ہیں, چھت ہے, ان میں مختلف جراثیم اور چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں نا, اندر ہی آپ سانس لے رہے ہیں, اندر ہی سب کچھ ہے. جسے آپ کینڈل نہیں جلاتے تو وہ کس لیے جلاتے ہیں؟ اچھی اسمیل کے لیے, تاکہ وہ کھانے کی اسمیل ختم ہو جائے. اسی طرح کچھ اور لوگوں نے کچھ اور چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں, وہ ان کے تجربات ہیں. یہ ساری چیزیں انسانی تجربات سے تعلق رکھتی ہیں, ان کا تعلق عبادات سے نہیں ہے. یہ یاد رکھیے, جو چیزیں عبادت کی نوع سے نہیں ہیں, تجربے کی روح سے ہیں, ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں. ورنہ اگر آپ ان پہ پابندی لگاتے جائیں گے, یہ نہ جلاؤ, وہ نہ دھواں دو, فلاں نہ کرو, تو پھر تو آپ زندگی حرام کر دیں گے, مشکل کر دیں گے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب وہ ماڈرن زمانے میں ڈیفیوزر کہتے ہیں, ہیومیڈیفائر, ڈیفیوزر, وہ ان کے اندر آپ اسینشل آئل ڈال دیتے ہیں قطرہ, تو وہ سارے کمرے کو معطر کر دیتا ہے, کوئی حرج نہیں. پہلے زمانے میں خس کی چٹائیاں رکھتے تھے, اور مجھے اچھی طرح یاد, ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں ہوتی تھی, جب بچوں کو دوپہر میں سلاتے تھے ہمیں قیلولہ کے لیے, تو پھر وہ پوری چٹائی دروازے کے آگے کھڑی کر کے پھر اس کے اوپر پانی چھڑکاؤ کر کے پنکھے کا رخ اس کی طرف کرتے تھے, تو پورے کمرے میں خوشبو پھیل جاتی تھی. یہ روزانہ کا روٹین تھا ہمارے گھر کا. جی کولرز ہے نا, شاید آپ نے دیکھے ہو, ایک تو اے سی ہے نا, ایک کولر ہوتا ہے, تو اس کی جو جالیاں ہوتی ہیں نا, اس کے ساتھ خس کی وہ بناتے ہیں. یہ کسی نے پوچھا ہوا ہے سورۃ بقرہ قسطوں میں پڑھ کر پھونک مار سکتے ہیں؟ جی تھوڑی تھوڑی بھی پڑھ کے تو آپ دم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر یعنی سارا رقیہ پڑھ کے, اسپرے بوٹل ہوتی ہے جیسے استری کپڑے کرتے ہیں نا, تو اسپرے کرتے ہیں, اس بوٹل میں اگر آپ پانی ڈالتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ اسپرے کر دیتے تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور نہانے سے دم کیا ہوا پانی نالیوں میں جائے تو کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. جی ہاں, پنک سالٹ کے لیمپس یوز کرتے ہیں, اس کے اندر سے آئونس کے پتہ نہیں کیا. اسی طرح میں نے اپنے کمرے میں جو پیور نمک ہوتا ہے نا, کھیوڑا کا نمک, پاکستان میں تو بہت ملتا ہے, تو وہ میں رکھتی ہوں جہاں سے دھوپ لگتی ہے. یہ دھوپ کے اثرات کے ساتھ وہ نمک کے جو فیومز ہیں وہ نکلیں گے تو وہ بھی ڈس انفیکٹنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو یہ سارے تجربات ہیں. ایک ہوتی ہیں عبادات اور ایک ہوتے ہیں تجربات, عادات. ایک ہے عبادات اور ایک ہے عادات. ٹھیک ہے, جو عادات ہے نا, یعنی اب آپ دیکھیں مثلا میں آپ کو خس کے بارے میں بتا رہی ہوں, بہت سے لوگوں کو خس کا ہی نہیں پتا وہ کیا ہے. خوشبودار بوٹی ہوتی, گھاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارے علاقے میں چونکہ گرمی بہت پڑتی تھی سرگودا میں, تو اس لیے ایسی چیزیں بہت کامن تھی. اچھا, ہمارے گھر میں کبھی بخور نہیں جلا, کبھی لوبان نہیں جلا, ہمیں نہیں پتا تھا. بڑے ہوئے تو انٹریکشن ہوا عربوں کے ساتھ, تو پتا چلا کہ یہ بھی جلاتے ہیں. تو اسی طرح پھر یہاں آئے تو پتا چلا کہ ایئر فریشنر اور ڈیفیوزر اور ہیومیڈیفائر, کیونکہ یہاں کے حساب سے تو یہ کیا ہے, یہ سب عادات ہیں لوگوں. ان سے توہمات نہیں وابستہ کرنے چاہیے, نہ ان کے اندر کوئی فائدہ نہ نقصان. اچھا, یہ جو فائدہ نقصان کی بات ہے نا, ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب, ٹھیک ہے, ما فوق الاسباب, اور ایک ہے ما تحت الاسباب. فوق الاسباب کیا ہے کہ آپ کے پاس سبب بھی کوئی نہیں اور آپ سمجھتے میری مدد ہو جائے گی صرف یہ کرنے سے, تو کسی بابا جی کے ہاتھ میں کسی کی شفا نہیں ہے, یہ ما فوق الاسباب ہے. لیکن اگر آپ معالج کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور دوائی لیتے ہیں اس سے, تو آپ سبب اختیار کریں, اس کے پاس جانے کی اجازت ہے. آپ یعنی ایک ہی بیماری ہے, آپ بابا جی کے پاس جائیں گے تو کیا ہے, منع ہے.
کہ وہ ہاتھ پھیریں گے یا وہ پتہ نہیں کیا پڑھ کے دم کر دیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر وہ قرآن پڑھتے ہیں تو اور بات ہے, ورنہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے. یہی بیماری لے کے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو تشخیص کرتا ہے, وہ آپ کو دوائی دیتا ہے, تو یہ آپ کے لیے کیا ہے, جائز ہو گیا. کیونکہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ڈاکٹر شفا ہے یا دوائی شفا ہے. شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ نے اس کو سبب بنایا. ٹھیک ہے, ما تحت الاسباب ہو گیا ڈاکٹر کے پاس جانا, اور ما فوق الاسباب ہو گیا بابا کے پاس جانا. ٹھیک ہے, یہ دونوں میں فرق ہے. جنات بھگانے کے لیے قرآنی آیات لکھ کے دھونی دیتے ہیں اور سبز کپڑا لپیٹ دیتے ہیں یا بلیک کلر کا کپڑا لپیٹ کے نا دھونی سی بنا. اس کا مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے کرتے ہیں, کیا وہ بھاگتے؟ تکلیف ہوتی ہے اس کو, جو مریض ہوتا ہے مریض کو. اچھا جی اچھا. اور وہ روتا ہے, پیٹتا ہے, اور پھر کہتا ہے میں بھاگ جاتا ہوں, ہائے میں مر گیا, ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں. یہ پھر تجربات ہیں, یہ تجربات میں آ گیا. ٹھیک ہے, کہ بعض معالج جو ہوتے ہیں وہ تجربات کرتے ہیں مختلف طرح سے, وہی آیات ہوتی ہیں. دیکھیں جیسے رقیہ کی آیات ہے, مختلف لوگوں کے پڑھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. بعض لوگ ایک دفعہ پڑھتے ہیں, بعض لوگ 3 دفعہ پڑھتے ہیں, بعض اوقات وہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, بعض اوقات مختلف اور آیات قرآن کی پڑھ لیتے ہیں ساتھ. ٹھیک ہے, اگر لال مرچ کی دھونی دے رہے ہیں گھر میں, سر پہ پھیرے نہیں, کوئی اور طریقہ کریں بہتر ہے. کیونکہ اس میں سے بہت سے طریقے جو نا انڈین سے آئے ہیں ہمارے, اور ان کے دین کا حصہ. ایک اور چیز کا بھی ضرور خیال رکھیے کہ اسباب تو اختیار کر سکتے ہیں, لیکن ایسا سبب اختیار نہ کریں جو کسی اور مذہب کی مشابہت رکھتا ہو. ٹھیک ہے نا, اس کا بھی دھیان کرنا. استاذ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ دوسرے دھیان سے, تو یہ جو مرغی نہیں اوپر سے وار دیتے, وہ میں نے دیکھا یہودی کرتے ہیں, اور میں سن رہی تھی کہ وہ ان کا یہ عقیدہ ہے, وہ خاص ایک فیسٹیول ایک قسم کا ہوتا ہے جس میں وہ وارتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ اس جانور میں چلے گئے, اب یہ جانور مرے گا, ہمارے گناہ بھی ساتھ ہی چلے گئے. اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم نے بس طریقہ ان سے لے لیا, اور یہ کہتی ہے ہماری مصیبتیں یہ جانور لے لے گا. یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر وار دیا تو جانور کے اوپر ساری مصیبت چلی گئی, اور جانور اسی طرح جب دلہن جاتی ہے تو اس کے سر سے پیسے وارتے ہیں, تو یہ وار میں انڈے کا کیا کرتے ہیں, انڈے سڑک غریبوں کو دے دیں, بیچارے کھا لیں. اللہ کی نعمت کو ضائع. اچھا, تعداد میں پھینکتے ہیں, کوئی تیل بھی پھینکتے ہیں میرے خیال میں. اچھا, چاول پیچھے پھینکواتے ہیں. اچھا, ریڈ کلر کی جو چلیز ہوتی ہے لمبی والی, وہ لٹکائی ہوئی تھی دروازے. وہ دیکھا نا, اب یہ دوسرے کلچر کہیں اور سے آ رہا ہے, اس سے بچے. ہندوؤں کی دکان تھی. لیمن. اچھا, دیکھیے کہ ایسی چیزوں سے جو کسی اور قوم کی مشابہت ہو, کسی اور دین کی مشابہت ہو, اس سے بھی بچے. ٹھیک, کیا اللہ کا کلام کافی نہیں؟ استاذہ یہ جو راقی ہوتے ہیں تو کیا کوئی خاص علم حاصل کرنا پڑتا ہے راقی بننے کے لیے, یا کیونکہ آپ نے ابھی کہا نا کہ مختلف انداز ہوتا ہے سب کا پڑھنے کا, کوئی 3 دفعہ پڑھتا ہے, کوئی 1 دفعہ, تو کیا کوئی مخصوص علم حاصل کرنا پڑتا ہے, کوئی تربیت ہوتی ہے؟ اس میں علم کے بیس اور سورس تو قرآن و سنت ہی ہے, دعائیں یہی ہوتی ہیں. صرف یہ ہے کہ وہ جو کرتے جاتے ہیں نا, کچھ مریض تو 1 دفعہ پڑھنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, کچھ کو 3 دفعہ, کچھ کو 5 دفعہ, کچھ کو 7 دفعہ, کچھ کو اس سے بھی زیادہ دفعہ. کوئی ایک راکی ذکر کرا تھا کہ اس نے ایک بچے پر 70 دفعہ دم کیا, 70 ٹائم, تو وہ ان کا تجربہ ہے. اچھا, ایک اور چیز جو مشاہدے میں آئی ہے وہ یہ کہ بعض راکی جو ہوتے ہیں وہ دم کے ساتھ ساتھ طب نبی سے علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو زیتون کا تیل بتائیں گے, وہ آپ کو کھجوروں کا نبیذ بتائیں گے, وہ آپ کو شہد بتائیں گے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی بیماری آپ کے اسٹمک کی وجہ سے ہے, آپ اپنے اسٹمک کا علاج کر لیں. جیسے ایگزیما ہے, تو کل ہی میں نے یہ کچھ سوال تھے تو میں نے کسی سے کیے, کوئی اس طرح کا علم رکھتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ایگزیما جو ہے, جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو اسکن کی ڈیزیز ہوئی تھی, تو انہوں نے جو دعا پڑھی تھی اور پھر ٹھنڈا پانی سے نہائے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق انسان کے اسٹمک سے ہے. اگر اسٹمک ٹھیک ہو جائے تو یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ دم وغیرہ بھی اس کے اوپر کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا, انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب, کہ شیطان نے مجھے تکلیف دے دے کے اور تھکا دیا ہے, میں تھک گیا ہوں اس بیماری سے. اتنے سال ان کو یہ تکلیف رہی, اسکن ڈیزیز تھی ان کی. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب, پاؤں مارو, پانی نکلا, نہاؤ بھی اس پانی سے اور اس کو پیو بھی. تو پانی جو ہوتا ہے پیور ہوتا ہے نا, پیور کرتا بھی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کچھ گرم پانی کے چشمے بھی ہیں جس میں سلفر ہے, تو سلفر جو ہوتی ہے وہ اسکن ڈیزیز کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے.
خود ہم ایک دفعہ ناردرن ایریا میں گئے تو وہاں انہوں نے بتایا کہ یہاں تتا پانی ہے، تتا گرم کو کہتے ہیں تتا پانی. تو ہمیں بھی شوق ہوا کہ جا کے دیکھتے ہیں کہ صورت کیا ہے. تو بہرحال وہ پانی اتنا گرم تھا کہ جہاں سے نکل رہا تھا اس کے بعد نکل کے تو نالیوں میں آ رہا تھا، سیمنٹڈ نالیاں تھی. تو ہم نے اس میں شاید پاؤں رکھا یا ہاتھ، مجھے یاد نہیں، کافی پرانی بات ہے، تو وہ رکھا نہیں جا رہا تھا، ایسا لگتا تھا ابلتا پانی ہے جیسے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے لوگ پانی لے کے بھی جاتے ہیں اور یہاں آ کر نہاتے بھی ہیں، اور واقعی ان کی اسکن ڈیزیز ٹھیک ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس پانی کے اندر ایسی چیز ہے. لیکن اگر یہ کہ پانی شفا دے رہا ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے. اللہ نے مختلف چیزوں میں شفا رکھی ہے، اور جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں دنیا کے، اس سائنس کس پر بیسڈ ہے؟ تجربات پر. سائنس کا علم جو ہے تجربات پر بیسڈ ہے. یہ چیز فائدہ دیتی ہے نہیں دیتی، کتنی مقدار میں ہونی چاہیے، کیا جو دوا مارکیٹ میں آتی ہے اس سے پہلے لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہوتا، جانوروں پہ ٹیسٹ کرتے ہیں، انسانوں پہ کرتے ہیں کہ اتنی ڈوز کہاں سے بناتے ہیں، ریسرچ کر کے تجربے کر کے پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس بیماری کے لیے اتنی ڈوز کافی ہو جائے گی. تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ نہ بدعت ہے نہ شرک ہے، کچھ بھی نہیں، یہ تو تجربہ ہے. تو اسی طرح روحانی معالج جو ہوتے ہیں وہ بھی تجربے کرتے رہتے ہیں، اور ان تجربوں کی روشنی میں وہ مختلف آیات، اور بعض اوقات میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کا نا اللہ کچھ الہام ہی کر رہا ہوتا ہے کہ کس کے اوپر کیا پڑھو، اور باقی شفا ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. میں نے نا وہ انڈے بھی ڈالے ہیں اور بھی بہت کچھ کیا ہے، تو اللہ میں بس استغفار کریں. علم نہیں تھا جب مجھے، جی اللہ معاف کر دے. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے. سارے جب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے، ہم لوگ گرمی دانے نکلتے تھے نا، تو ہماری امی منگو پیر میں ایک چشمہ تھا تو وہاں لے کے جایا کرتی ہیں. ہم لوگ وہاں جا کے اپنے بدن کو دھوتے تھے، پھر اس سے صاف ہو جاتا تھا. وہ چشمہ تھا نا پانی کا، اس میں جی ہاں، چونکہ یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے نا، پانی سے علاج جو ہے. استاذ رنگ و روشنی سے بھی تو علاج ہوتا ہے، اور یہ بہت مشہور علاج ہے رنگوں سے اور روشنی سے. جی ہاں، یہ اسباب میں تحت الاسباب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ما انزل اللہ داء الا وانزل له شفاء، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ شفا نہ اتاری ہو جس کے لیے. تو من علم علم و جاہل جاہل، جس کو پتا چل گیا چل گیا، جو جاہل رہا جاہل رہا. نہیں پہننا چاہیے کیونکہ وہ اس سٹون کے اندر تقدیر سمجھتے ہیں، یہ ہماری تقدیر بدل دے گا، یہ شرک ہو جاتا ہے. پھر راکیوں کے بارے میں بھی نا، جو کچھ راکی تو ماشاءاللہ بالکل صحیح علاج کرتے ہیں اور ان کو اتنے تجربے ہو گئے ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان پہ بھی شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب جائیں آپ کسی کے پاس تو پھر ان کو ایسی باتیں نہ کریں یا کچھ کریں، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے تجربے سے ہر ڈفرینٹ، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے پہلی دفعہ جب ان کو چیک کیا جاتا ہے تو ان کی نظر ہی نہیں آتا وہ بیماری نہ، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ 70 مرتبہ اس نے دم کیا، تو کتنی مرتبہ کئی دفعہ اس کو کھوج لگانی پڑتی ہے کہ اس کو ہے کیا. روحانی جو علاج کرتے ہیں، اور وہ کرتے کرتے پھر وہ ساتھ نسخے بھی بتانا شروع ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ سب تجربات پر مبنی ہوتا ہے، اور تجربات سے فائدہ بھی ہوتا ہے. جی، جو یہ قرآنی اس سے علاج ہے، تو بعض لوگ جیسے بتاتے ہیں کہ اب سورہ فاتحہ آپ 40 دفعہ پڑھیں، اور قل اعوذ برب الفلق بھی، یہ ان کے تجربات ہیں، کوئی حرج نہیں، پڑھ لیں. یہ پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں، اور ساتھ کوئی صورت ملا لیتے ہیں کہ وہ، جی کیونکہ یہ تجربات ہیں نا ان کے، تو آپ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا لیں. اگر کسی نے ایک خاص تعداد میں پڑھا اور اس کو فائدہ ہوا تو اس نے دوسرے کو بتا دیا، کوئی حرج نہیں. یہ شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے. اساتذہ میری کچھ فرینڈز ہیں، کچھ عرصے پہلے میں خود جاتی تھی قرآن خوانی میں، تو وہ کہیں سے بادام اٹھا کے لائی تھی اور اس بادام پہ کل پڑھتے تھے اور کہتی تھی کہ دعا قبول ہوتی ہے کوئی بھی مراد. تو میں بھی اٹھاتی تھی اور میں کھا جاتی تھی. وہ کہتی تھی کہ تم اپنی مرادیں خود کھا جاتی ہو، اس سے تمہاری پوری نہیں ہوتی. نہیں، کیا مطلب کہ اللہ کے رزق کو حرام کر دیں ہم؟ اس پہ کچھ پڑھا گیا تھا، ہمیں تو کیا کہا گیا، پانی پہ پڑھو اور اس کو پی جاؤ. اور وہ اتنے 1000 میں چلے گئے بادام کہ وہ پورا بیگ بھرا ہوا ہوتا ہے. میں نہیں جاتی اب اس ختم میں، اور وہ لوگ سب بیٹھ کے پڑھتی ہیں اور ہر دفعہ اس میں ایڈ ہوتے ہیں. بس یہ پھر بدعات شروع ہو جاتی ہے نا. اس کو نہیں یہ کہنا کہ ایسا ہو جائے گا، یہ نہیں، بس پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کرم فرما. نہیں، اگر کر سکتے کرو، نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، جتنا کر سکتے اتنا کرو. فاتقوا اللہ ما استطعتم فاقرؤوا ما تيسر منه، قرآن سے اتنا پڑھ لو جتنا پڑھ سکتے. یہ جب ہم نے باداموں کی ختم کی بات کی ہے، اگر اب ہمارے بڑے اس میں کر رہے ہیں اور اتنے رسوخ کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کیسے بتایا جائے کہ وہ پھر ناراض ہوتے ہیں اگر ان سے ایسی کوئی بات کی جائے؟ کیسے ان کو اس چیز کا بتایا جائے جو بڑے ہیں؟ اب دیکھیں کہ پہلے تھوڑی بنیاد بنائیں، کیا چیزیں جائز ہیں، کیا کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کرتے تھے اس دن یا اس وقت نہیں بلکہ اس سے پہلے کوئی وقت مقرر کیا. جیسے یہ جو ابھی آپ کو پڑھائے گی یہ کتاب، اگر یہ کتاب بھی ساتھ ساتھ، کیونکہ جب علم نہیں ہوتا تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور پھر اس پہ پکے ہو جاتے ہیں. تو اس سے نہ شروع کریں، اس سے پہلے
تھوڑا تھوڑا کر کے شیئر کرنا شروع کرتے ہیں, ایک ٹرسٹ بلڈ کریں, پھر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی ان کو. بہت سے لوگوں نے سمجھ کی چیزیں چھوڑی, ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.